جس دن اہل سنت کے علماء میدان میں اتریں گے، اچھے اچھے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اچھے اچھوں کا پتا پانی بھرنے لگتا ہے۔ تو عوام الناس کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو، جو بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں، ان کو یہ ایک ہی حدیث ان کے لیے کافی ہے، مشعل راہ ہے۔ اگر وہ ہدایت پر دریدہ دہنی کرنا، قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو لے کر کے آنا اور تاریخ پر اعتماد کرنا، قرآن کے فیصلے پر حرف لگانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان قادری فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسالہ اعتقاد الاحباب میں عقیدہ خامس کے تحت حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت اکرام کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے کتنے پیارے الفاظ میں اور کتنے پیارے انداز سے اہل سنت و جماعت کے عقیدے کو واضح فرمایا ہے، جو 1400 سالہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ فتاوی رضویہ شریف کی 29ویں جلد ہے، جس کے صفحہ 354 پر یہ عقیدہ خامس مذکور ہے۔ یہ مطبوع ہے مرکز اہل سنت برکات رضا پور بندر گجرات۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ صحابہ اکرام کی تعریف و توصیف اور اہل بیت اکرام کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس سے پہلے فرشتوں کا ذکر ہوا ہے، اس کے بعد میں اصحاب رسول کا ذکر کر رہے ہیں۔ ان ملائکہ مرسلین و سادات فرشتگان مقربین کے بعد بڑی عزت و منزلت اور قبول احدیت پر فائز اصحاب سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وعلیہم اجمعین ہیں۔ انہی میں حضرت بطول، جگر پارے رسول، خاتون جہاں، بانو جہاں، سیدۃ النساء فاطمہ زہرا شامل۔ کتنے پیارے انداز سے سیدۃ النساء حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کا ذکر فرمایا، اور فرماتے ہیں، اور اس دو جہاں کی آقا زادی کے دونوں شہزادے، عرش اعظم کی آنکھ کے دونوں تارے، چرخ سیادت آسمان کرامت کے ماہ پارے، باغ تطہیر کے پیارے پھول، دونوں قرۃ العین رسول، امامین کریمین، ہادیان با کرامت و با صفا، سعیدین شہیدین، نیک بخت و شہیدان جفا، تقیین نقیین، پاک دامن پاک باطن، نیرین قمرین، آفتاب رخ و مہتاب رو، طاہرین پاک سیرت پاکیزہ خو، ابو محمد حضرت امام حسن و ابو عبداللہ حضرت امام حسین، اور تمام مادران امت، بانوان رسالت، امہات المؤمنین، ازواج مطہرات، علی المصطفیٰ و علیہم کلہم الصلاۃ والتحیہ۔ ان صحابہ اکرام کے زمرے میں داخل کہ صحابی ہر وہ مسلمان ہے جو حالت اسلام میں اس چہرہ خدا نما اور اس ذات حق رسا کی زیارت سے مشرف ہوا اور اسلام ہی پر دنیا سے گیا، مرد ہو خواہ عورت، بالغ ہو خواہ نابالغ۔ ان اعلیٰ درجات والا مقامات کی قدر و منزلت وہی خوب جانتا ہے
جو سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت و رفعت سے آگاہ ہے، اس کا سینہ انوار عرفان سے منور اور آنکھیں جمال حق سے مشرف ہیں، حق پر چلتا، حق پر جیتا اور حق کے لیے مرتا ہے، اور قبول حق اس کا وتیرہ ہے۔ آفتاب نیم روز دو پہر کے چڑھتے سورج سے روشن تر کہ محب یعنی سچا چاہنے والا جب قدرت پاتا ہے اپنے محبوب کو صحبت بد، برے ہم نشینوں اور بدکار رفیقوں سے بچاتا ہے، اور مسلمان اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا مانتا ہے کہ حق تعالی قادر مطلق اور ہر ممکن اس کے تحت قدرت ہے، اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے محبوب و سید المحبوبین یعنی تمام محبوبان بارگاہ کے سردار و سر کے تاج، کیا عقل سلیم فرماتے بشرطے کہ وہ سلیم ہو، تجویز کرتی ہے یعنی جائز و گوارا رکھتی ہے کہ ایسا قدیر جس کی شان فعال لما یرید جو چاہے اور جیسا چاہے کرے، ایسے عظیم ذی وجاہت جانے محبوبی و کان عزت کہ جو ہو گیا، جو ہوگا اور جو ہو رہا ہے انہی کی مرضی پر ہوا، انہی کی مرضی پر ہوگا اور انہی کی مرضی پر ہو رہا ہے، ایسے محبوب ایسے مقبول کے لیے خیار خلق کو یعنی انبیاء و مرسلین کے بعد تمام خلائق پر فائق ہوں، حضور کا صحابی جلیس و انیس یعنی ہمنشین و غمخوار وہ یار و مددگار مقرر نہ فرمائے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو جب کہ مولائے قادر و قدیر جل جلالہ نے انہیں ان کی یاری و مددگاری، رفاقت و صحبت کے لیے منتخب فرما لیا، تو اب جو ان میں سے کسی پر طعن کرتا ہے جناب باری تعالیٰ کے کمال حکمت و تمام قدرت پر الزام نقص و ناتمامی کا لگاتا ہے۔ اس عبارت کو سمجھے آپ؟ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس عبارت میں یہ فرما رہے ہیں صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہ صحابی کی تعریف میں اہل بیت اطہار بھی شامل ہیں، وہ اہل بیت اطہار جنہوں نے سرکار کا زمانہ پایا، سرکار کی صحبت بافیض پائی، سرکار کی صحبتوں میں رہے، اور وہ کلمہ گویان جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کر کے آئے، سرکار کے دست حق پرست پر اسلام کو قبول کیا اور سرکار کی صحبت بافیض پائی، اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوئے، چاہے وہ عام عوام الناس میں سے ہوں یا اہل بیت اطہار میں سے ہوں یا ازواج مطہرات ہوں، ان میں سے جو بھی اس تاریخ پر صادق آئے گا وہ صحابی رسول کہلائے گا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بالغ ہو کہ نابالغ ہو، جس نے سرکار کے جمال جہاں آرا کو دیکھا، رخ زیبا کو دیکھا اور صحبت بابرکت حاصل کی اور اسلام قبول فرمایا، ایمان پر داخل ہو، ایمان میں داخل ہوا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی۔ تو اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ قادر قیوم، قادر مطلق جس کی شان فعال لما یرید ہے، جو چاہے جیسا چاہے کرے، ایسا عظیم المرتبت ذات اپنے محبوب یعنی جو تمام ملائکہ کے سردار ہیں اور جانے کائنات ہیں، ان کے ہم نشین جو بنائے اللہ تعالیٰ نے، کیا وہ کسی ایرے غیرے کو بنائے گا؟ کسی ایسے بدکار شخص کو ان کا جانشین بنائے گا؟ تو وہ بھی جو جانشین بنائے گا، ان کے صاحب بنائے گا، ان کے وہ بھی تمام مخلوقات میں انبیاء و مرسلین کے بعد چنندہ مخلوق ہوگی اللہ تعالیٰ کی۔ سمجھ میں آنی بات؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو اب جو شخص بھی
کسی صحابی رسول پر تانو تشنیع کرتا ہے، اپنی زبان بد کو لان تان کو کھولتا ہے، تو اسے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس ذات پر اپنی زبان کو کھول رہا ہے۔ کیا وہ کوئی عام ہے؟ نہیں، بلکہ وہ خلاق کائنات کی ذات ہے، اللہ رب العزت جل مجدہ کی ذات ہے۔ تو اب کسی صحابی پر لعن طعن کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالی کی قدرت میں، اس کی کمال حکمت میں نقص اور ناتمامی کا شوشہ لگا دینا ہے۔ تو نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تعالی ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کی حکمت سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہے، بلند رتبے والی ہے۔ تو اب وہ لوگ جو صحابہ پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر بنا لیں کہ وہ خود اپنے مالک پر، اپنے خالق پر، اپنے رب پر، جس کی وہ عبادت کر رہے ہیں، بندگی کر رہے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار اللہ وحدہ لا شریک ہے، تو اس کی قدرت پر سوال کھڑا کرنے والا، تو کیا وہ اللہ کا بندہ ہو سکتا ہے؟ کیا اس کا ایمان کامل ہو سکتا ہے؟ تو آگے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غایت محبوبیت، یعنی کمال شان محبوبی، وہ نہایت منزلت، وہ انتہائی عزت و وجاہت اور ان مراتب رفیعہ اور مناصب جلیلہ پر حرف رکھتا ہے جو انہیں بارگاہ سمدیت میں حاصل ہیں۔ تو یہ مولائے قدوس تعالی شانہ کی بارگاہ میں یا اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں گستاخانہ زبان درازی و دریدہ دہنی ہے اور کھلی بغاوت ہے۔ تو اب ادھر رب کی ذات پر سوال کرنے والا ہوا، وہ اس کی قدرت پر سوال کرنے والا ہوا۔ دوسرا پہلو یہ نکلتا ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کمال شان محبوبی پر سوال کھڑا کر دیا۔ اب جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے وہ اسی نبی پر اسے یقین اور اعتماد نہ ہو، تو پھر اس کے کلمہ پڑھنے کا، اس کا مومن کہلانے کا، اس کے امتی ہونے کا کیا حق بنتا ہے؟ کوئی مطلب ہے؟ کوئی مطلب نہیں ٹھہرا اس کا۔ پھر سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا سرکار کی صحبت بافیض کے بعد بھی بعض حضرات میں جو زمانے جاہلیت کی بو تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ختم ہی نہیں ہوئی، جبکہ سرکار نے فرمایا اسلام سابقہ سارے گناہوں کو میٹ دیتا ہے۔ آج بھی پوری کائنات کے اندر کوئی کافر و مشرک، کوئی بددین بد مذہب کلمہ پڑھ کر صدق دل سے اللہ کو ایک جانے، اس کے رسول کی رسالت کا اقرار کر کے اسلام میں داخل ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی سچی توبہ کرنے کے بعد اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا، ختم کر دیتا۔ وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے اسلام میں داخل ہونے کے بعد جیسے کہ آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہو، یعنی اس پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ تب ذرا اندازہ لگا لو، کیا یہ سرکار کی رسالت پر حرف نہیں ہے؟ صحابہ پر طعن و تشنیع کرنا، صحابہ پر دریدہ دہنی کرنا، قرآن کے مقابلے میں تاریخ کو لے کر کے آنا اور تاریخ پر اعتماد کرنا، قرآن کے فیصلے پر حرف لگانا، یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہر حال میں ان سے جو ہے، ان کی صحبت بد سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ ایسے لوگ خود بھی گمراہ ہیں، گمراہی نہیں بلکہ گمراہ گر ہیں، بددین ہیں، کہ یہ اللہ کے بندوں کو راہ راست سے ہٹانے والے لوگ ہیں۔ تو ایسے ظالموں سے، ایسے گمراہوں سے ہر حال میں ہمیں بچنا چاہیے۔ آگے اعلیٰ حضرت رقم 13 فرماتے، اسی لیے سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحب احبهم
ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یأخذہ۔ فرماتے ہیں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، میرے اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنا لینا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کیونکہ عالم ما کانا و ما یکون ہمارے آقا کی صفات کمالیہ میں سے ایک صفت کمال ہے۔ وعلمک ما لم تکن تعلم، قرآن نے فرمایا، رب ارشاد فرماتا ہے جو کچھ آپ نہیں جانتے ہم نے سکھا دیا۔ اللہ جاننے کیا سکھایا، اس کا رسول جاننے کیا سیکھا۔ آقا نے جو کچھ فرمایا وہ حق ہے، جو کچھ فرما چکے وہ ہونا ہے، وہ ہوگا، وہ ہو کر کے رہے گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ باقی تمام جتنے بد مذہب گمراہ جماعتیں ہیں ان کا عقیدہ الگ ہے۔ سرکار کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ آنے والے وقت میں، آنے والے دور میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کچھ بدبخت اٹھیں گے اور وہ میرے صحابہ پر تان و تشنی کریں گے، زبان تان کو دراز کریں گے۔ آقا نے اسی لیے اسی وقت زبان کو روک دیا، کیا فرمایا؟ میرے اصحاب کے حق میں انہیں نشانہ نہ بنا لینا، میرے بعد جو انہیں دوست رکھتا ہے۔ سرکار نے یہ بھی فرما دیا میرے بعد، یعنی سرکار کی موجودگی میں جرت نہیں تھی۔ سرکار فرماتے میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا، جو انہیں دوست رکھتا ہے میری محبت سے انہیں دوست رکھتا ہے، یعنی انہیں جو حق صحبت مجھ سے حاصل ہے وہ میرے صحابی ہیں، میرے صحابی ہونے کی حیثیت سے میری نسبت سے ان کا احترام کرتا ہے، میری نسبت سے ان سے محبت کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں اور جو ان کا دشمن ہے میری عداوت سے ان کا دشمن ہے۔ تو عوام الناس کو سمجھنا چاہیے، لوگوں کو، جو بھولے بھالے لوگ ہیں جن کو لوگ گمراہ کر رہے ہیں آج کے زمانے میں، ان کو یہ ایک ہی حدیث ان کے لیے کافی ہے مشعل راہ ہے، اگر وہ ہدایت پر آ جائیں تو۔ جو ان کا دشمن ہے وہ میری عداوت سے دشمن ہے، یعنی میری وجہ سے جب مجھے وہ دشمن سمجھتا ہے تو میرے صحابی کو بھی دشمن سمجھے، یعنی مجھ سے جو محبت کرتا ہے وہ میرے اپنوں سے بھی محبت کرے گا، چاہے اعلیٰ ہو، ادنا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کالا ہو، گورا ہو، اہل خانہ ہو کہ گھر والے ہو کہ باہر والے ہو، جو مجھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس میں سب آ گئے، اہل بیت اطہار بھی آ گئے، چونکہ صحابی کی تعریف میں سب داخل ہیں، صحابی کی تعریف میں ازواج مطہرات بھی داخل ہیں، اہل بیت اطہار بھی داخل ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہیں صحابی کی تعریف میں۔ تو اب بچا کون؟ زمانہ ہو گیا یہ، جو اہل بیت سے محبت رکھے گا میری محبت کی وجہ سے، ایک جگہ الگ ارشاد فرمایا حدیث میں، اور جو ان سے دشمنی رکھے گا میری وجہ سے۔ اور صحابہ کے لیے بھی یہی فرمایا کہ جو ان سے محبت رکھے گا میری دوستی کی وجہ سے، میری محبت کی وجہ سے، جو ان سے بغض رکھے گا، دشمنی رکھے گا میری دشمنی کی وجہ سے۔ اور آقا ارشاد فرمایا جس نے انہیں ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے انہیں تکلیف پہنچائی، یعنی زبان تان دراز کر کے کسی کو زبان سے تکلیف پہنچانا بھی جو ہے وہ تکلیف ہی کہلاتی ہے۔ مارنا ہی نہیں ہے تکلیف، بلکہ زبان سے ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جس سے اس کے قلب پر اثر پڑے، یہ بھی تکلیف ہی ہے۔ فرماتے ہیں جس نے ان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، اور فرماتے ہیں آقا اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی، یعنی اللہ کو ناراض کر دیا۔ اور جو اللہ کو ناراض کر دے، فرماتے ہو جس نے اللہ کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گرفتار کر لے، یعنی کیا کر لے؟ گرفتار کر لے، یعنی زندہ عذاب و بلا میں ڈال دے، زندہ عذاب و بلا میں ڈال دے۔ اور آج تاریخ عالم اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ، گستاخان رسول ہوں یا گستاخان صحابہ ہوں یا گستاخان اہل بیت اطہار ہوں، تو پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لو ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوا۔ وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی ان کے گلے میں طوق بن کر کے پڑ گئی، اور کل قیامت میں بھی انہیں ذلت اور رسوائی کا طوق ان کے گلوں میں پڑے گا۔
سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ جس سے اللہ ناراض، اس کا رسول ناراض، اس کے رسول کے اہل بیت اطہار ناراض، اس کے رسول کے اصحاب ناراض، تو وہ کیا جنت کا مستحق ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا وہ۔ اب اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اب اے خارجیو ناصبیو، حضرت ختنین و امامین جلیلین سے خصوصاً اپنے سینوں میں بغض و کینہ رکھنے اور انہیں چنین و چرا کہنے والوں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ بالا اس ارشاد عام و جناب باری تعالیٰ نے آیت کریمہ رضی اللہ عنہم و رضو عنہ سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یعنی ان کی اطاعت و اخلاص سے راضی اور وہ اس سے یعنی اس کے کرم و عطا سے راضی، جناب ذوالنورین امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی و حضرت اسد اللہ الغالب امیر المؤمنین سیدنا علی ابن ابی طالب و حضرات سبتین کریمین یعنی امام حسن و امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو مستثنیٰ کر دیا، اور اس استثناء کو تمہارے کان میں پھونک دیا ہے، یعنی ان کو رضی اللہ تعالی عنہم و رضو عن کے بشارت سے کیا ان کو الگ کر دیا ہے، تمہارے کانوں میں پھونک دیا ہے۔ خارجیو ناصبیو، جو تم ان پر تان و تشنیع کرتے ہو، ان کی شان کو گھٹانے کی کوششیں کرتے ہو، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کے لیے، کس کے لیے؟ ناصبیوں کے لیے، خارجیوں کے لیے۔ خارجیوں نے سب سے پہلا فتویٰ حضرت علی پر لگایا تھا کافر ہونے کا، سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آگے کیا فرماتے، کہتے ہیں اے شیعو اے رافضیو، اے شیعو اے رافضیو، ان احکام شاملہ سے کہ سب صحابہ کو شامل ہے اور جملہ صحابہ کرام ان میں داخل ہیں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہو یا ازواج مطہرات ہو یا صحابہ کرام ہو، اعلیٰ سے لے کر ادنا تک، حالانکہ اعلیٰ ادنا کوئی نہیں ہے، مقام مرتبے میں سب الگ الگ ہیں، صحابیت میں سب برابر ہیں، رتبے میں فرق ہے، کیونکہ جو پہلے ایمان لے کر آئے وہ پہلی صف میں شامل ہے، جو بعد میں ایمان لے کر آئے وہ بعد کی صف میں شامل ہے، لیکن لفظ صحابی نے سب برابر ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ اور سب سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ حسنہ فرمایا، کسی سے کوئی فرق نہیں کیا، جتنے صحابہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رافضیو اے شیعو، ان احکام شاملہ سے کہ سب صحابہ کو شامل ہیں اور جملہ صحابہ کرام ان میں داخل ہیں، خدا و رسول جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب فاروق اکبر و امیر المؤمنین کامل الحیاء والایمان حضرت مجاہد جیش العسرہ فی رضا الرحمن عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب ام المؤمنین محبوبہ سید العالمین طیبہ طاہرہ عفیفہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق و حضرات طلحہ و زبیر و معاویہ۔ اب آگے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے اول کے بارے میں ارشاد ہوا، کس کے؟ حضرت طلحہ کے بارے میں، یہ تینوں کا جو ذکر کیا، طلحہ زبیر حضرت معاویہ کا، ان کے لیے کہتے ہیں اول کے بارے میں ارشاد ہوا کہ اے طلحہ یہ جبرائیل ہے تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں قیامت کے ہولوں میں تمہارے ساتھ رہوں گا، کیونکہ رافضی حضرت طلحہ پر بھی تان و تشنیع کرتے ہیں۔ اور ثانی کے باب میں ارشاد فرمایا، کس کے لیے؟ حضرت زبیر کے لیے، کہتے ہیں یہ جبریل ہے تجھے سلام کہتے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں روز قیامت تمہارے ساتھ رہوں گا، یہاں تک کہ تمہارے چہرے سے جہنم کی اڑتی چنگاریاں دور کر دوں گا۔ امام جلال الدین سیوطی جمع الجوامع میں فرماتے ہیں سندہ صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اور حضرت امیر معاویہ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہ کے پہلے بادشاہ ہیں، اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے کہ وہ نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم الی یوم الدین کو خارج کر دیا، اور تمہارے کان میں اللہ کے رسول نے چپ چاپ کہہ دیا کہ
اصحابی سے ہماری مراد اور آیت میں ضمیر ہم کے مصداق ان لوگوں کے سوا اور دوسرے صحابہ ہیں؟ اعلیٰ حضرت پوچھ رہے ہیں کیا تمہارے کان میں کہہ دیا کیا اے رافضیو اے شیعو جو تم ان صحابہ کو اور امہات المؤمنین کو جو ہے تان و تشنی کا نشانہ بناتے ہو؟ ارے ظالمو، کہتے ہیں جو تم ان کے اے خوارج اور اے روافض دشمن ہو گئے اور عیاذ باللہ انہیں لان تان سے یاد کرنے لگے اور شومی بخت سے نہ یہ جانا کہ یہ دشمنی در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے اور ان کی ایذا حق تبارک و تعالیٰ کی ایذا اور جہنم کا دائمی عذاب جس کی سزا، مگر اے اللہ تیری برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر، اہل سنت و جماعت کے تعلق سے اعلیٰ حضرت نے دعائیہ کلمات کہتے ہوئے فرماتے ہیں اے اللہ تیری برکت والی رحمت اور ہمیشگی والی عنایت اس پاک فرقہ اہل سنت و جماعت پر جس نے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سب ہم نشینوں اور گلستان محبت کے گل چینوں کو ہمیشہ کسی استثناء کے بغیر نگاہ تعظیم و اجلال اور نظر تکریم و توقیر سے دیکھنا اپنا شعار و دستار، اپنی علامت و نشان کر لیا اور سب کو چراغ ہدایت کے ستارے اور فلک عزت کے سیارے جانا اور عقیدہ کر لیا کہ ہر فرد بشر ان کا بار و نیکوکار، عدول و اخیار و اتقیاء و ابرار کا سردار اور امت کے تمام عدل گستر، عدل پرور، نیکوکار، پرہیزگار اور صالح بندوں کے سر کا تاج ہے۔ اہم بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، کہتے ہیں تابعین سے لے کر صحابہ کے بعد مرتبہ کس کا؟ تابعین کا، پھر تبع تابعین کا، پھر اولیاء صلحاء، اصفیاء، اتقیاء، اغواس و اقطاب و ابدال کا، امت کے نیکوکار صالحین مومنین بندوں کا درجہ بدرجہ الگ مقام اور رتبہ ہے۔ کہتے ہیں تابعین سے لے کر تاب قیامت، یعنی جب تک قیامت قائم نہ ہو جائے، امت کا کوئی ولی کیسے ہی پائے عظیم کو پہنچے، صاحب سلسلہ ہو خواہ غیر ان کا، ہرگز ان میں سے ادنا کے رتبے کو نہیں پہنچتا۔ صحابہ اکرام کے ادنا سے ادنا رتبے کو نہیں پہنچ سکتا اور ان میں ادنا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خود ہی فرما دیا کس میں؟ صحابہ میں، ان میں ادنا کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد صادق کے مطابق اوروں کا کوہ احد کے برابر سونا ان کے نیم سا تقریباً 2 کلو جو کے برابر نہیں، جو قرب خدا انہیں حاصل دوسرے کو میسر نہیں، اور جو درجات عالیہ یہ پائیں گے غیر کو ہاتھ نہ آئیں گے۔ اہل سنت کے خواص تو خواص عوام تک، ان سب کو بالاجمال کے کوئی فرد ان کا شمول سے نہ رہ جائے، از اول تا آخر پرلے درجے کا بر و تقی یعنی نیکوکار و متقی جانتے اور تفاصیل احوال کے کس نے کس کے ساتھ کیا کیا اور کیوں کیا اس پر نظر حرام مانتے ہیں۔ مشاجرات صحابہ کے درمیان جو معاملات ہوئے ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہم جیسے ناکاروں نالائقوں کو، نااہلوں کو، کہ ہم ان ذوات مقدسہ کے اپنے معاملات کے درمیان دخل اندازی دے سکیں۔ وہ جانے ان کے معاملات جانے، وہ جانے ان کا رب جانے، تم کون ہو؟ تمہاری حیثیت و اوقات کیا ہے؟ تمہاری اپنی اوقات کیا ہے؟ تمہاری اپنی حیثیت کیا ہے جو صحابہ اکرام کے شان میں جا کر کے تم گستاخیاں کر رہے ہو، تان و تشنی کو دراز کر رہے ہو، اپنی زبان کو دراز کر رہے ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارے نطفے میں خرابی ہے، تمہارے نطفے میں جو ہے بگاڑ ہے، وہ فساد ہے، جس کی وجہ سے تم بڑی ذوات مقدسہ پر اپنی گندی زبانوں کو چلا رہے ہو۔ اور یاد رکھو جو بھی صحابی رسول کا گستاخ ہوگا اس کے نطفے میں خرابی ہوگی، جو اہل بیت اطہار کا گستاخ ہوگا، بے ادب ہوگا، اس کے نطفے میں خرابی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تفاصیل احوال پر نظر حرام مانتے جو فعل ان حضرات صحابہ اکرام میں سے کسی کا اگر ایسا منقول بھی ہوا جو نظر قاصر کوتاہی میں ان کی شان سے قدرے گرا ہوا ٹھہرے اور کسی کوتاہ نظر کو اس میں حرف زنی کی گنجائش ملے، ان کے خلوص قلب و حسن نیت پر محمول کر دیں اور اللہ کا سچا قول رضی اللہ عنہم سن کر آئینے دل میں زنگ تفتیش کو جگہ نہیں دیتے اور تحقیق احوال واقعی کے نام کا میل کچیل دل کے آئینے پر چڑھنے نہیں دیتے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما چکے اذا ذکر اصحابی فامسکو، جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو باز رہو۔ قرآن کے مقابلے میں تاریخ کی کیا حیثیت و اوقات ہے، مورخوں کی کیا حیثیت و اوقات ہے؟ اللہ سچا، اس کا رسول سچا، اس کا کلام سچا ہے۔ ہاں؟ اگر تاریخ میں کسی نے کچھ لکھ بھی دیا ہے تو ہمارے اوپر کیا وہ ان احوال کی تحقیق لازم آتی ہے؟ ہم اس زمانے میں موجود تھے، ہم دیکھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے، جب نہیں دیکھ رہے تھے کوا کان لے گیا تو عقل مند کا کام کیا ہے کہ اپنا کان دیکھے گا کہ کوے کے پیچھے بھاگے گا؟ ارے کان دیکھے گا نا تو کوے کے پیچھے بھاگے گا، اپنا کان دیکھے گا، کوے کے پیچھے کیا بھاگے گا؟ تو بے وقوف ہوگا جو کوے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، عقل مند وہ ہے جو کان دیکھے گا اپنے کہ میرے پاس کان ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں؟ تو تاریخ میں جو کچھ ہے جھوٹ بھی ہے، اس کے اندر اتنا بہتان ہے اس کے اندر کہ ان ناسبیوں نے، خارجیوں نے، رافضیوں نے تاریخ کو مسخ کر کے رکھ دیا، جس نے جیسے چاہا ویسے قلم چلانا شروع کر دیا۔ تو کیا ہم اس تاریخ کو سچ مانیں گے کہ اللہ کے اس قول کو سچ مانیں گے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے؟ کس کے قول کو مانو گے؟ اللہ کے قول کو مانو گے کہ ان جھوٹے تاریخ دانوں کے قول کو مانو گے؟ ان رافضیوں کے قول کو مانو گے؟ ان ناسبیوں خارجیوں کے قول کو مانو گے؟ آج دنیا میں جو فتنہ فساد ہو رہا ہے، اہل بیت اطہار کی محبت کا چولا اوڑھ کر جو اہل سنت کے درمیان گمراہیت کو پھیلا رہے ہیں، وہ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہے ہیں۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ اکرام پر طعن و تشنیع کر سکیں۔ تم کس پر الزام لگانا چاہتے ہو؟ اللہ کی ذات پر، کہ اس نے اپنے حبیب کے اصحاب کو اچھا نہیں چنا، اچھا انتخاب نہیں کیا؟ ارے تم اپنے بچوں کی شادی کرنے کے لیے جاتے ہو، رشتے ڈھونڈنے کے لیے آتے تو اچھے سے اچھا خاندان دیکھتے ہو، اچھے سے اچھا قبیلہ دیکھتے ہو، اچھے سے اچھا کنبہ پریوار دیکھتے ہو، کسی محلے میں مکان لینے جاتے تو اچھے پڑوسی دیکھنے کی کوشش کرتے ہو، کہیں دکان لینے جاتے تو اچھے پڑوسی دیکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ ہاں، اچھوں کی سنگت کی تمہیں بہت تلاش رہتی ہے، بروں سے خود ہزار کیڑے ہمارے اپنے اندر موجود ہیں، لیکن ہم پھر بھی بروں سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اچھوں کی صحبت کو تلاش کرنے کے لیے ہم جیسے ناکارہ، نالائق، نااہل نکلتے ہیں۔ ہاں، تو تم کس پر الزام لگا رہے ہو کہ وہ رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک، کہ اس نے اپنے حبیب کے صاحبوں کے انتخاب میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ کیا کوئی کمی کی ہے؟ تو یہ الزام کس پر عائد کرنے جا رہے ہو تم؟ اللہ رب العزت کی ذات پر تمہاری اوقات، تمہاری حیثیت و اوقات ہے؟ اور دوسرا الزام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر، کہ سرکار کی صحبت پا کر بھی وہ لوگ سدھر نہ سکے، ان لوگوں کے دل پاک نہ ہو سکے۔ سرکار نے خود فرمایا کہ میں تزکیے کے لیے آیا ہوں، تمہارے نفسوں کو پاک کرنے کے لیے، تمہارے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آیا۔ جو جانی دشمن تھے ایک دوسرے کے، انہیں باہم شیر و شکر کر دیا۔ 23 سالہ زندگی میں سرکار نے پوری کائنات کو نظام حیات دے دیا۔ جن کی تلواریں میانوں میں آتی نہیں تھی، ان کی تلواروں کو میانوں میں کر دیا، اور حسن اخلاق، حسن سیرت، حسن کردار کا وہ مثالی نمونہ پیش کر دیا کہ جسے قرآن نے جو ہے اسوہ حسنہ کہا، اسوہ رسول کہا، کہ تم پر اسوہ رسول اپنانا لازم ہے۔ اور حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیسا ہے؟ تو ام المؤمنین نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، ارے ان کا اخلاق تو پورا قرآن مقدس ہے، قرآن کی ہر آیت سرکار کے اخلاق کی گواہ ہے، اور ان کا خلق تو خلق عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ آپ خلق عظیم پر فائز ہے۔ تو جو ذات خلق عظیم پر فائز ہو وہ اپنے صحابہ کو اس تربیت نہ دے سکے، اور آج کے یہ جاہل، ان پڑھ، گنوار، جپٹ کسی اسکول کالج میں جا کر بیٹھنے کے بعد اپنے استاد کی ہر نقل و حرکت کو دیکھ کر اسے اپنا کر کے اپنا پوزیشن، اپنا گریڈ بڑھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے اعلیٰ پوزیشن پر ہیں، ہم سب سے اعلیٰ اخلاق پر ہیں۔
ہم سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہیں. تو یہ جاہل اپنے ان اساتذہ کے لیے، اپنے ان استادوں کے لیے، اپنے پیروں کے لیے، اپنے جماعت کے سربراہوں کے لیے تو یہ خیال رکھیں کہ ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، ہم نے ان کی صحبت میں پایا، ہم نے جو کچھ پایا ان کے فیض و برکت سے پایا. تو یہ آج کے یہ کم علم ناقص العمل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر حرف اٹھا رہے ہیں. اور جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اسی نبی کی صحبت پر تمہیں اعتقاد نہیں ہے، یقین نہیں ہے، تو تمہارا کلمہ پڑھنے کا مطلب کیا؟ اور تم مسلمان بھی ہو، تمہارا ایمان بھی ہے، سوچنے کی بات ہے نہیں ہے. تو جب لا الہ الا اللہ کا مطلب تمام معبودان باطلہ سے چھٹکارا، اور الا اللہ کا مطلب معبود برحق کا اقرار کرنا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے محمد کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. تو سرکار کی رسالت کا اقرار کرنا، زبان سے تصدیق کرنا، دل سے اقرار کرنا، یہ ایمان ہے. تو کیا تم نے کلمہ کسی اور کا پڑھا ہے؟ ارے جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس رب پر تمہیں یقین نہیں ہے، اعتماد نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، اور جس رسول کی رسالت کا تم اقرار کر رہے ہو اس کی صحبت بافیض کی تاثیر کا تمہیں اثر نہیں ہے، تمہیں یقین نہیں ہے کہ ان کی صحبت سے صحابہ اکرام جو ہے بافید ہوئے. تو پھر بچا کیا تمہارے پاس؟ بچا کیا تمہارے پاس؟ دونوں میں سے خود بھی تو نہیں بچا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ اہل سنت و جماعت ہی کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ صحابہ سے بھی الفت و محبت کرتے ہیں اور اہل بیت اطہار سے بھی الفت و محبت کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر کامل اعتماد و یقین کر کے ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی کامل اعتماد و یقین اور ایمان رکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. ارے ہمارے لیے تو جو ہے ہمارا بیڑا جو ہے اہل سنت و جماعت کا بیڑا جو ہے اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار ہے. ناؤ جو ہے کشتی جو ہے اہل بیت اطہار کی ہے، اور صحابہ جو ہے ستارے ہیں، اور سرکار کا فرمان ہے اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند تم جس کی بھی اتباع کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے. تو اس سے بڑی دلیل اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑا اور کیا چاہیے؟ یہ سب اعلیٰ حضرت کو پڑھو، اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو پڑھو. اعلیٰ حضرت نے اپنی طرف سے نہ کوئی عقیدہ گڑھا ہے، نہ اپنی طرف سے کوئی بات کہی ہے، بلکہ 1400 سالہ اہل سنت و جماعت کا جو ترہ امتیاز ہے، تعلیمات و ہدایات قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح ہے روز روشن کی طرح، اسی کو قوم کے سامنے رکھا ہے، اور اسی کے وہ عامل تھے، ناشر تھے، مبلغ تھے، بے باک ترجمان تھے. اور اعلیٰ حضرت کی پیروی کرنے والوں میں دنیا اسلام کے بڑے بڑے علماء، فقہا، صوفیاء، مجاہدین شامل ہیں. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کوئی مسلک، کوئی نیا مسلک نہیں ہے، کوئی مذہب، کوئی نیا مذہب نہیں ہے. اگر ہم تاریخ پر نظر ڈال لیں، ہم اپنے ہی شہر بنگلور پر نظر ڈال لیتے ہیں، تو کتنے علماء ایسے ہیں جو اعلیٰ حضرت کے پیروکار ہیں. آج ان کے گدی نشینوں کو نہیں معلوم ہے، ان کے مجاوروں کو نہیں معلوم ہے، وہاں کھڑے ہو کر اپنی بکواس کرنے والوں کو نہیں معلوم ہے کہ جس آستانے پر، جس مدار پر ہم کھڑے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے مبلغ تھے. حضرت سیدنا شہزاد غوث اعظم حضرت علامہ مفتی سید حیدر شاہ المعروف سیاپوش بابا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، منڈیٹی پارلے میں جن کا مدار ہے، معلوم ہے؟ انہوں نے اعلیٰ حضرت کے فتاویٰ کی تصدیق کی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو اپنا امام اہل سنت کا مقتدی مانا ہے، مجدد میتہ حاضرہ، معید ملت طاہرہ مانا ہے. شہزاد غوث اعظم حضرت سیدنا مفتی سید شاہ عبد القدوس سرقاتی بنگلور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو پورے دکن کے اپنے وقت کے اعلیٰ حضرت تھے، ہمارے یہاں کے بنگلور کرناٹک کے، تو انہوں نے اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت تسلیم کیا ہے، اور اعلیٰ حضرت کے فتووں پر اپنی مہر اور دستخط کی ہے، اور اعلیٰ حضرت نے ان کے فتووں پر مہر اور دستخط کی. آپس میں اتنے دیرینہ تعلقات تھے کہ ان کے شاگرد وہاں، ان کے شاگرد یہاں، ان کے خلفاء وہاں، ان کے خلفاء یہاں، ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا، رابطہ، تعلق، معاملات سب برقرار ہیں.
اور آج ان کم پڑھے لکھے بے علم بدحواس لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہنا کیا چاہتے ہیں، کہتے کیا ہیں۔ کل ایک بات کہتے ہیں اور آج دوسری کہہ دیتے ہیں، کل ایک بات کہتے ہیں آج تیسری کہہ دیتے ہیں۔ اپنے منہ خود ہی جھوٹے ہو جاتے ہیں، اپنے منہ خود ہی ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، رسوا جاتے ہیں۔ کیوں؟ اسی لیے کہ جھوٹ بولنے والے کا حافظہ نہیں رہتا، دروغ گورا حافظہ نباشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں رہتا ہے۔ اب اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے کل کیا بیان دیا ہے اور آج مجھے کیا دینا ہے بیان، اب میں کیا دے رہا ہوں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ صحابی کی وہ تعریف ہے جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا۔ ابھی اس میں بہت لمبی تعریف ہے، لمبی باتیں ہیں اس کے اندر، اور آگے چل کے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے علماء اہل سنت نے جو اکابرین ہیں انہوں نے کیسے کیسے سنیت کا بیڑا اٹھایا ہے اور سنیت کو بچایا ہے ان بد مذہبوں سے، بد عقیدوں سے اور آستین کے چھپے ہوئے سانپوں سے، ان جاہل بد عمل پیروں سے کیسے بچایا ہے امت مصطفیٰ کو۔ یہ علماء اہل سنت و جماعت ہی کا وطیرہ ہے، جو علماء جب میدان میں اتر جاتے ہیں تو اچھے اچھے کے چھکے چھڑا دیتے ہیں۔ صحیح بات ہے، سبحان اللہ۔ علماء حق کے مقابلے کی کسی کے اندر تاب نہیں ہے، کسی کے اندر جرت نہیں ہے۔ جس وقت وہ قدم اٹھائیں گے میدان عمل میں، بڑی بڑی حکومتیں ان کے قدموں میں گر جائیں گی، اور یہ تاریخ گواہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ الحق یعلو ولا یعلی، حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے۔ جس دن اہل سنت کے علماء میدان میں اتریں گے، اچھے اچھے میدان چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اچھے اچھوں کا پتا پانی بھرنے لگتا ہے۔ تو علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو۔ العلم نور، علم ہی ہے جو تمہیں اللہ کے فضل سے، اس کے کرم سے، اس کی عطا سے تمہیں راہ راست پر قائم رکھتا ہے۔ بغیر علم کے اور بغیر عمل کے جو ہے ہدایت مشکل ہوتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے جتنا پڑھو گے، جتنا مطالعہ کرو گے کتابوں کا، اتنا علم تمہیں حاصل ہوگا۔ اور پڑھا کرو اپنے اسلاف کی کتابوں، اپنے بزرگوں کی کتابوں۔ نہ معلوم اللہ کی اس پوری کائنات کے اندر کتنے اربوں کھربوں لوگ ہیں جو گمراہ ہیں، بددین ہیں، دین سے بہت دور ہیں، حق سے بہت دور ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کے راستے سے ہٹا دیتا ہے۔ ہدایت تو اللہ کے دست قدرت میں ہے، جسے چاہے اللہ ہادی مہدی بنا دے، اور جسے چاہے راہ راست سے دور کر دے، بھٹکا دے۔ ہر گمراہ جماعت سے، ہر بددین سے بچنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ اہل سنت و جماعت کے لیے تو یہ لازم ہے کہ آج کے ہر گمراہ جماعت سے دور رہے، ورنہ اپنے ایمان و عقیدے کا سودا کر بیٹھیں گے۔